داستان گوئی۔ داستان گوئی ایک فن ہے جس میں داستان کو لوگوں کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ اس فن کا تعلق 13ویں صدی سے ہے۔ داستان نثری افسانوی ادب ہے۔ اس میں کہانی کو ممکن حد تک طول دیا جاتا ہے۔ قصے در قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان قصوں کی بنیاد خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ داستان در حقیقت مافوق الفطرت کہانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فارسی طرز کی داستان گوئی کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی، لیکن دھیرے دھیرے یہ فن ختم ہوتا گیا۔ تاہم سن 2005 میں اس فن کا دوبارہ احیا کیا گیا اور ہندوستان اور بیرون ہند میں داستان گوئی کے سینکڑوں جلسے منعقد کیے گئے۔ مطبوعہ داستان کے اولین نمونوں میں داستان امیر حمزہ ہے جو 46 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ برصغیر ہند میں یہ فن 19ویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچا اور میر باقر علی داستان گو کی موت کے ساتھ یہ بھی مر گیا۔ ہندوستانی شاعر اور نقاد شمس الرحمن فاروقی اور ان کے بھتیجے کاتب اور ڈائریکٹر محمود فاروقی نے 21ویں صدی میں اس کے احیا کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ داستان گوئی کا سب سے مرکزی کردار داستان گو ہے، جس کی آواز ہی ایک آرٹ ہے۔ وہ کہانی میں اپنی آواز کا جادو شامل کر کے داستان کی اثر انگیزی کو باہم عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے ممتاز داستان گو میں امبا پرساد رسا، میر احمد علی رامپوری، محمد عامر خان، سید حسین جاہ اور غلام رضا ہیں۔ نام: داستان گوئی ایک فارسی لفظ ہے۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو اور گو کا مطلب ہے کہنے والا یا سنانے والا۔ چنانچہ داستان گو کے معنی ایسا شخص جو داستان سنائے۔ ہندوستان میں داستان گوئی کی شروعات۔ ہندوستانی داستان گوئی کو درباری داستان گوئی یا ہندوی داستان گوئی بھی کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کے ادیب اور شاعر امیر خسرو کے شیخ مشہور صوفی نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ بیمار پڑے تو امیر خسرو نے ان کی طبیعت بہلانے کے لیے قصہ چہار درویش یا باغ و بہار اور الف لیلا و لیلا کی کہانیوں کے مجموعے ان کو سنائے۔ جب تینوں کہانیاں ختم ہو گئیں تو نظام الدین اولیاء بالکل ٹھیک ہو گئے اور فرمایا کہ جو بیمار ان 3 کہانیوں کو سن لے تو شفا یاب ہوگا۔ تاریخ: ماہر بشریات غوث انصاری کے مطابق داستان گوئی کی جڑیں قبل از اسلام عرب سے ملتی ہیں۔ پھر اسلام کی اشاعت نے اس فن کو ایران تک پہنچا دیا اور ایران والے ہندوستان دہلی لے کر آئے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد جب لوگ دہلی سے لکھنؤ پہنچے تو دوسری اصناف ادب کے ساتھ ساتھ داستان گوئی بھی لکھنؤ گئی۔ داستان گوئی لکھنؤ کیا گئی، مانو اپنے پیا کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں اس کو خوب سراہا گیا۔ داستان گوئی کے جلسے چوراہوں، گلی محلوں، گھروں اور افیم خانوں میں ہونے لگے۔ غوث انصاری لکھتے ہیں، نشائیوں کے درمیان میں داستان گوئی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے اجتماع کا اہم حصہ سمجھی جانے لگی۔ ان کے دماغ پر افیم کے نشے کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا نشہ بھی چڑھنے لگا اور دونوں نشے عموماً ایک ساتھ افیم خانوں میں کیے جاتے تھے۔ ہر افیم خانہ کا ایک داستان گو ہوتا تھا جو سامعین کو محظوظ کرتا تھا۔ ہر امیر گھرانے کے عملے میں ایک داستان گو ضرور ہوتا تھا۔ لکھنؤ کے 19ویں صدی کے تاریخ داں اور مصنف عبدالحلیم شرر لکھتے ہیں کہ داستان گوئی کا فن جنگ، خوشی، خوبصورتی، محبت اور دھوکہ جیسی سرخیوں میں منقسم تھا۔ پرانے داستان گو جادو، جنگ اور مہم جوئی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور عربی کہانی جیسے الف لیلا، کہانی نگار جیسے رومی اور کہانی و داستان کے مراجع جیسے پنچ تنتر سے کہانیاں مستعار لیا کرتے تھے۔ 14ویں صدی سے فارسی داستان گوئی کا موضوع پیغمبر محمد کے چچا امیر حمزہ کی زندگی اور ان کے حیرت انگیز کارنامے ہونے لگے۔ ہندوستانی داستان گوئی میں عیاری، دھوکہ بھی شامل ہونے لگی۔ ابتدائی اردو داستان کی فہرست: نو طرز مرثا از حسین عطا خان تحسین، نو عین ہندی قصہ ملک محمود گیتی افروز از میر چند کھتری، جذبہ عشق از شاہ حسین حقیقت،
نو طرز مرسا از محمد ہادی مرزا مغل غافل آرائش محفل قصہ حاتم طائی از حیدر بخش حیدری باغ و بہار از میر امن داستان امیر حمزہ از خلیل علی خان اشک فسانہ عجائب از رجب علی بیگ سرور دیول دیوی خضر خان واگھیلا کی شہزادی اور خلجی سلطان کی محبت کی داستان از امیر خسرو خمسہ خسرو 5 کلاسی کی رومانی داستان ہشت بشت مطلع الانوار لیلا و مجنو آئین سکندری از امیر خسرو داستان گوئی کی طباعت 19ویں صدی کے اوائل میں داستان امیر حمزہ اردو میں شائع ہوئی 1881 میں 3 داستان گو محمد حسین جاہ احمد حسین قمر اور شیخ تصدق حسین نے 25 سال کے عرصے میں داستان امیر حمزہ کو 46 جلدوں میں تحریر کیا۔ ہر ایک جلد اپنے آپ میں ایک مکمل داستان تھی اور اس طویل سلسلہ کا حصہ بھی۔ داستان گوئی داستان کی قسطوں کا ایک سلسلہ جسے محمود فاروقی اور ان کی ٹیم نے پیش کیا۔ محمود فاروقی اور محمد کاظم داستان ہند، سید ساحل آغا اور دوسرے ہندی علاقائیوں کی داستانوں کا مجموعہ جسے مختلف فنکاروں نے ساری دنیا میں پیش کیا ہے۔ فکشن میں داستان گوئی داستان گوئی کی روایت کو مختلف زبانوں میں رواج دینے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ 2017 کے کولکاتہ عالمی کتاب میلہ میں ابھیشک سرکار کی ایک ناول داستان گوئی کو ایک بنگالی ناشر ترتیب پریسر نے شائع کیا۔ یہ ناول ایک داستان گو کی 1990 کی سیاسی گہما گہمی کے بعد آنے والے دنوں کی منظر کشی کرتا ہے۔ 3 شہروں کولکاتہ، علی گڑھ اور دہلی کے ادبی ماحول میں شاہ نامہ، حمزہ نامہ اور سکندر نامہ کی کہانیوں کی دنیا سجتی رہتی ہے۔ صنف کی معدومی 16ویں صدی میں پنپنے والی داستان گوئی کی صنف کا سلسلہ ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کا انتقال 1928 میں ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ داستان گوئی کے قواعد کے بارے میں زیادہ کوئی علم موجود نہیں ہے۔ محمود فاروقی نے اپنے چچا شمس الرحمن فاروقی کے ساتھ مل کر داستان گوئی کے قدیم فن کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔